نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، اس کا پہلا اصول تھا باب الخلق والنفس، کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات اور بد اخلاقی، اور اس کا دوسرا اصول ہے باب الشہوات، کہ کون کون سی شہوات ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. تو دوسرے اصول پر بات چل رہی تھی کہ ایک شہوت کھانے کی شہوت ہے کہ انسان اتنا کھائے کہ سستی کا، کاہلی کا شکار ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے اور اس کھانے کی لذت میں اپنے اللہ کو بھلا دے. اس پر صحابہ کے واقعات، اولیاء امت کے واقعات یہ چل رہے تھے. پھر مرید کے لیے کھانے میں احتیاط کیا ہونی چاہیے، تو اس پر بات چل رہی تھی کہ جیسے اقوال اولیاء امت کے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متواتر 40 روز گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر قطعی نہ کھائے تو بدخوئی آ جاتی ہے، یعنی برے خیالات اور ایک عجب اندر پیدا ہوتا ہے، بدخوئی. اور اگر کھائے 40 دن لگاتار تو دل سخت ہوتا ہے. اس لیے کبھی کھائے کبھی چھوڑ دے. چھوڑنا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ نہ سوچے کہ بغیر اس کے کیسے کام چلے گا، نہیں، ہر چیز کے کھانے کی عادت ہونی چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ درجہ اعتدال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ ایک بار سرکے سے ایک بار سادی روٹی کھایا کرو، یعنی بغیر سرکے کے، بغیر سالن کے، اور ایک بار سرکے سے روٹی کھایا کرو. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکہ مکمل سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں برکت ہے. تو اس برکت کی نیت سے بھی سرکہ گھر میں رکھنا چاہیے. لیکن سرکہ وہ سرکہ ہے آج کل جو بازار میں ملتا ہے تو کیمیکل ہوتا ہے، یہ سینتھیٹک ہوتا ہے، یہ کیمیکل ہے. جو دیسی سرکہ ہوتا ہے کہ جو ایک صحیح پروسیس سے پھلوں سے نکالا جاتا ہے، سیب کا ہے، انگور کا ہے، گنے کا ہے، مختلف چیزوں سے نکالا جاتا ہے، تو گھر میں رکھنا چاہیے، اس سے برکت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی کسی سے مانگے، کسی سے لے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سرکے سے روٹی کھا سکتا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ ہدایت کی کہ ایک بار سرکے سے روٹی کھاؤ اور ایک بار سادی روٹی کھایا کرو. اور مستحب عمل یہ ہوگا کہ پیٹ جب بھرا ہو اس وقت سونے سے پرہیز کرے، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر بستر پر چلا گیا بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانے کے 4 گھنٹے کے بعد اسے بستر پہ جانا چاہیے، کم از کم 4 گھنٹے، تاکہ معدے کے اندر کھانا تحلیل ہو جائے. اس لیے صحابہ کے زمانے میں کھانا مغرب کے بعد کھاتے تھے،
یہ عصر کے بعد رات کا کھانا ہو جاتا تھا، صبح کا کھانا 10-11 بجے ہوتا تھا، اور صبح فجر پڑھتے ہی کاموں پر لگ جاتے تھے۔ آج تو نحوست ہے کہ 12-1 بجے تو بازار کھلتے ہیں، نحوست ہے۔ اور اگر حکومت کوئی قانون بنانا چاہے کہ بھئی شام کو جلدی بازار بند کرو تو تاجر لڑتے ہیں، تو عقل ماری گئی ہے۔ بھئی صبح کی عادت ڈالو، ساری دنیا صبح کھلتی ہے، پوری دنیا کے اندر 8 بجے بازار کھل جاتے ہیں، 5 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور اس طرح سے اگر ہمارے ملک میں نظام بن جائے تو کتنی بجلی کی بچت ہو، کتنی اس کی پاور کی بجلی کی بچت ہو، کہ جس کے لیے آج کس قدر مشکلات کا شکار ہے کہ ایندھن نہیں ہے بجلی بنانے کے لیے، اتنی مشکلات پریشانیاں۔ تو 8 بجے صبح بازار کھلے، 5 بجے بند ہو جائے۔ صحابہ تو فجر کے بعد کام پہ لگ جاتے تھے، اور پھر 10-11 بجے کھانا کھایا، قیلولہ کیا، اور اٹھے، ظہر کی نماز پڑھی دیر سے، پھر کام میں لگے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے مغرب تک رات کا کھانا کھا لیا۔ اب رات عشاء پڑھنے تک اور سونے تک وہ سارا کھانا ہضم، تحلیل۔ یہی وجہ کہ بیماریاں نہیں۔ آج شوگر عام ہے، بلڈ پریشر عام ہے، وجہ کیا ہے؟ ادھر کھائے ادھر سوئے۔ تو جب کھانا اور سونا ہوگا تو پھر کیا بیماریاں ہوں گی؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب پیٹ بھرا ہو اس وقت سونے سے پرہیز کرے، اور حدیث میں وارد ہے کہ کھانا صرف نماز اور ذکر خدا کے لیے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ نماز پڑھ سکو، کمر سیدھی رہے، اللہ کا ذکر کر سکو۔ اور سونے سے دل سیاہ ہوتا ہے، زیادہ سونے سے، کہ آدمی اس درجے سونے کا عادی ہو کہ زندگی میں کوئی اور خیال ہی نہ ہو سوائے سونے کے، کہ سونا سونا سونا۔ نہیں، جو سویا سو کھویا، جو جاگا سو پایا۔ کہاوت ہے کہ سونے والا بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت سے، ذکر سے، دنیاوی منافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہ جاگے گا تو محنت کرے گا، جاگے گا تو عبادت کرے گا، جاگے گا تو کسب حلال میں لگے گا۔ اور پھر ایک جوان آدمی کے لیے اگر 6 گھنٹے بھی نیند اسے مل جائے، 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک ذہنی مرض ہوتا ہے کہ ذہن پر یہ سوار ہو کہ بس مجھے سونا ہے، میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک ذہنی تخیل ہے، اس تخیل سے اپنے کو جب آدمی باہر نکالتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 6 گھنٹے نیند اگر مل جائے، 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ ہاں کوئی بوڑھا ہے تو اسے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، 8 گھنٹے بھی کافی ہے۔ لیکن زندگی کا مقصد سونا نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ سونے سے دل سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ جاگتا تو عبادت کرتا، دل منور ہوتا۔ اب جب یہ سویا تو محروم رہا اللہ کے ذکر سے، عبادت سے۔ بلکہ کھانے کے بعد 4 رکعت نماز اور 100 بار تسبیح پڑھا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر سو۔ اس لیے مشائخ کے یہاں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، اور استغفار کی تسبیح کرو، اس کے بعد پھر سویا کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تو رات بھر عبادت خدا میں مشغول رہتے، کیونکہ جب اس نفس کو پیٹ بھر کر کھلایا ہے تو اس سے کام بھی تو لو۔ یہ کہا کہ کھلا کھلا کے اسے اتنا اپنے اوپر سوار کر لو کہ بس اپنی خواہشات کے ہمیں اپنا تابع بنا لے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نفس کی جو مثال ہے ایک مزدور کی ہے، تو جب اس مزدور کو مزدوری دی جا رہی ہے، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی آسائش کی زندگی گزارتے ہیں، سہولیات کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس مزدور کی مزدوری ہے۔ اب اس سے کام بھی تو لینا چاہیے مزدور سے، کہ اللہ کی عبادت کے اندر گناہوں سے بچنے میں کام لو۔ اور اگر اس مزدور سے کام نہ لیا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی مزدور کو بلا کے لائیں اور بغیر کام کیے اسے دہاڑی دے دیں، کسی ملازم کو رکھیں وہ کام نہ کرے اسے تنخواہ دے دیں۔ نہیں، اگر ملازم کام نہ کرے 2 دن کے بعد چھٹی کے بھائی جاؤ کام کرو، کام کی تنخواہ ملے گی نا۔ تو جب اسے کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، آرام دے رہے ہو، اس نفس کو، اس مزدور کو مزدوری دے رہے ہو، تو کام بھی تو لینا چاہیے۔ اس میں سستی کیسی کہ یہ کہے کہ نہیں بس ابھی تھوڑا آرام کا وقت ہے، آرام کر لو، بعد میں کام کریں گے، تو
بس پڑھ کے بستر پہ آرام کرنے لگے. ارے کام لو. اور کوئی زندگی کا نظام الاوقات ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کتنا ذکر ہے، کتنی تلاوت ہے، کتنا استغفار ہے، درود پاک ہے، کتنا اپنی ضروریات زندگی میں وقت دینا ہے، اپنا گھر بار ہے، فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، کتنا اپنے کام کو وقت دینا ہے. ہر چیز کا ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے. اور جب تک انسان کی زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا اس وقت تک وقت کی برکت اسے حاصل نہیں ہوتی. پریشان رہتا ہے، کام ہی نہیں ہوتے. صبح سے شام تک 24 گھنٹے گزر گئے، کام کچھ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ کوئی نظام الاوقات نہیں ہے. اس لیے ضبط اوقات یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ زندگی کے اندر وقت کی پابندی اور نظام الاوقات ہونا چاہیے، پھر انسان کے کاموں کے اندر برکت آتی ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تو ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہتے کہ مزدور کو مزدوری دیے، کام بھی تو لو اس سے. یہ نہیں کہ کھایا اور سو گئے، کام لینا چاہیے. اور انسان کو جفا کش ہونا چاہیے، مشقت کا عادی ہونا چاہیے. اگر جفا کشی اور مشقت چلی جائے تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے، بیماریاں بہت جلدی آتی ہیں. جفا کشی اور محنت سے انسان کے اعضاء صحیح رہتے ہیں، اس کا جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر جفا کشی نہ ہو تو پھر بہت جلدی بڑھاپا گھیر لیتا ہے، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. چھوٹی سی عمر ہے لیکن پتہ چلا کہ جی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا، کچھ کام ہی نہیں ہوتا. مشقت محنت کا عادی ہونا چاہیے. اور کہتے کہ حیوان سے کھانا کھلانے کے بعد زیادہ محنت لینا چاہیے. آپ دیکھیں جو لوگ گدھا گھوڑا پالتے ہیں، حیوان، اس سے کام بھی تو لیتے ہیں نا. تو اسی طرح انسان جو ہے یہ بھی حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. تو اس حیوان کو جب کھانا کھلاتے ہو تو کام بھی تو اس سے لو. ایک مرشد نے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ لذیذ نہ کھاؤ، لذیذ نہ کھاؤ، اور اگر کھاؤ تو ان کی تلاش نہ کرو. یعنی ڈھونڈتے نہ پھرو کہ لذیذ کہاں ملے گا وہاں سے کھاؤ، نہیں، مل جائے کھا لو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر تلاش بھی کرو تو ان سے دلچسپی نہ ہونا چاہیے، ہر وقت یہی سوچ یہی فکر نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ہے پیر اور مرید کے مدارج، کہ بظاہر دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے انسان نظر آتے ہیں لیکن دونوں کے مدارج میں فرق ہوتا ہے. اس لیے کبھی اللہ والوں پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن معنی کے اندر بڑا فرق ہے. اور اس پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں پر اپنے کو قیاس نہ کرو کہ جیسے ہم ایسے ہی ہے یا جیسے یہ ویسے ہم نہیں، کیونکہ شیر اور شیر کے اندر بڑا فرق ہے. شیر تو دودھ کو کہتے ہیں اور شیر ایک جو ہے وہ حیوان ہے، درندہ ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے اور لکھنے میں ایک جیسا ہے. فرماتے ہیں کہ بھوک کا اصل مقصد نفس کو مارنا ہے. نفس کو مارنا کیا ہے؟ خواہشات کو مارنا ہے، خواہشات کو کمزور کرنا ہے. اس کا مطلب کوئی خودکشی کرنا نہیں ہے، اپنی جان کو ختم کرنا نہیں ہے، نہیں، خواہشات کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ دب کر رہ سکے. اور جب تمہارا نفس دب جائے گا تو دنیاوی آلائشات سے لاپرواہ ہو جائے گا. پھر ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، کسی کو گھورے گا نہیں، کسی کو تکے گا نہیں، کسی سے کوئی شہوت کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ دب جائے گا، خواہشات کو کچلنا سیکھ جائے گا. پیر اپنے مرید سے ریاضت کے لیے ہدایت کرتا ہے اور خود نہیں کرتا، کیونکہ ریاضت کا مقصد صرف بھوک نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ معدے میں گرانی نہ ہو اور زیادہ بھوک بھی نہ لگے. اس لیے دونوں چیزیں خواہشات میں داخل ہیں اور ہر خواہش عبادت سے روکتی ہے. جب آدمی
خواہشات کی تکمیل میں لگتا ہے، وہ خواہشات سب سے پہلے عبادت سے روکتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں۔ بلکہ صفات ملائکہ تو یہ ہیں کہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس ستاتی ہے، فرشتوں کو نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس کی ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ نفس پر جب تک اوائل عمری سے ہی جبر نہ کیا جائے، کیونکہ اصل مجاہدہ، اصل مشقت یہ جوانی کی ہے، اور جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اصل جوانی کی ہے کہ جوانی کے اندر نیکی کا کرنا بھی آسان ہے اور نفس کو قابو کرنا بھی آسان ہے۔ اور بعض اوقات جب آدمی اپنی جوانی کے اندر اپنے خواہشات کو قابو نہیں کرتا، ان خواہشات کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ خواہشات کی پیروی میں جوانی کو گزار دیتا ہے، اب بڑھاپے میں جا کر ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر وہ ہمت نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی، اب بہت سی خرابیوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا کیونکہ ہمت اس کے اندر نہیں ہے۔ جوان آدمی کے اندر بڑی ہمت ہوتی ہے کہ ایک ذرا سی بس ترچھی نگاہ سے اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ جا میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نفس پر جب تک اوائل عمری سے ہی جبر نہ کیا جائے اس وقت تک حد اعتدال میں نہیں آتا، یعنی اس کی صلاحیتوں کو اگر اعتدال پر لانا ہے تو نوجوانی کی عمر سے مجاہدے کی عادت ہونی چاہیے، مشقت کی عادت ہونی چاہیے، طبیعت کے اندر آرام طلبی نہیں ہونی چاہیے، مشقت کا عادی ہو، مجاہدے کا عادی ہو۔ اور بچوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ باپ تو کام کر رہا ہے اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ارے بھائی کام سے لگاؤ، اب نہیں کام کرے گا تو کب کرے گا؟ سکھاؤ، سیکھے گا، اگر غلطی کرے گا تو غلطی کر کے سیکھے گا، لیکن کام میں لگانا چاہیے، کام لینا چاہیے، تاکہ اگر غلطی کرے گا تو بڑا اصلاح تو کر دے گا، اپنے سامنے کچھ سکھا تو دے گا۔ کل کو بڑے نے نہ سکھایا تو پھر کون سکھانے والا آئے گا، اور ماں باپ سے بڑھ کر کون سکھانے والا ہوگا؟ اور یہ کوئی محبت نہیں ہے، محبت کا رنگ تو ہے کہ جی ہاں بچوں سے کوئی کام ہی نہ لے، یہ محبت نہیں ہے، اسے ناکارہ کر دے، نکما کر دے، وہ کسی کام کا نہ رہے، معاشرے کے اندر اٹھنے بیٹھنے جیسا نہ رہے، نہیں۔ تو اوائل عمری سے اسے مشقت کا عادی بنانا چاہیے تاکہ اس کے اندر اعتدال آئے، زندگی کے اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، زمانے کے ساتھ چلنا وہ سیکھے کہ زمانے کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے، زمانے کی رفتار کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، دنیا کے اندر وقت نہیں گزارنا، دنیا کے ساتھ چلنا ہے لیکن اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ تو اوائل عمری سے جب تک اس نفس کے اوپر جبر نہیں کرتا، یعنی اس سے کام نہیں لیتا، مشقت میں نہیں ڈالتا، اس وقت تک حد اعتدال کے اندر یہ نہیں آتا۔ بعض بزرگان دین ہمیشہ اپنے پر بد اعتماد رہے اور ہمیشہ احتیاط کرتے رہے، ساری زندگی احتیاط کے ساتھ گزاری۔ جو لوگ ان میں کامل تھے وہ حد اعتدال پر رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یعنی بعض اوقات ایسے اللہ والے بھی ہوئے جن پر کسی چیز کا غلبہ ہو گیا اور اس غلبے کی وجہ سے 40 دن تک کچھ نہیں کھایا، ایک بادام پہ 40 دن گزار دیے، ایک آدھی روٹی پر 40 دن گزار دیے، 60 دن گزار دیے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ غلبے کی کیفیت ہے۔ لیکن جن کے جو کامل تھے، یعنی جن پر طبیعت کا غلبہ نہیں تھا بلکہ عقل کا غلبہ تھا، چیزوں کو اعتدال میں رکھنا جانتے تھے، یہ کمال ہے، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ تو جو کامل تھے وہ حد اعتدال پر رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اتنا روزہ رکھتے تھے کہ لوگ سوچتے تھے کہ اب کبھی افطار نہ فرمائیں گے، یعنی کبھی لگاتار آپ روزے رکھا کرتے تھے،
اور کبھی روزہ نہ رکھتے، کبھی روزہ نہ رکھتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے. جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کبھی آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ اب آپ روزے کا ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھتے تو لگتا کہ آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. اب اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ فرض روزہ تو صرف رمضان کا روزہ ہے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن نفل روزہ کبھی رکھ کر کبھی چھوڑ کر امت کو تعلیم دی کہ یہ فرض نہیں ہے، کبھی رکھو کبھی چھوڑ دو. اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑا اعتدال رکھا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھا پی بھی لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے گا تو روزہ ہوگا، نہیں، روزے کی ایک حد رکھ دی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اب اس کے بعد کھائے پیے. تو ایک اعتدال اس کے اندر ہے. گھر میں اگر کوئی چیز مل جاتی تو کھا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی چیز ملتی تو کھا لیتے، اور نہ ملتی تو فرماتے کہ میں روزے سے ہوں. کبھی کبھی کئی روزے لگاتار ہو جاتے، کچھ کھانے کو پاس نہ ہوتا. شہد اور گوشت سے دلچسپی رکھتے تھے، شہد بھی آپ کو بہت پسند تھا اور گوشت بھی پسند تھا، اور گوشت میں دست کا یعنی دستی کا جو گوشت ہے وہ پسند تھا، پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں. ان کے بعد جو کوئی اچھے کھانے لے جاتا آپ اس کو کھا لیتے، اچھے کھانے لے جاتا اسے کھا لیتے. لیکن حضرت بشر حافی نہ کھاتے تھے. ابھی اپنا اپنا رنگ ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، کسی پر نکیر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ والے بھی معمور من اللہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے یہ کیفیات اور یہ حالات اور یہ احوال ملتے ہیں، اور ہر ایک سے اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچتا ہے، اور ہر ایک سے اللہ کی مخلوق کو تقویت حاصل ہوتی ہے. تو ایک رنگ ہے نا، الوان ہے، یہ ایک ایسا گلدستہ ہے اللہ والوں کا کہ اس کے اندر مختلف رنگ ہے اور گلدستہ بنا ہوا ہے، کسی پر کوئی کیفیت غالب ہے، کسی پر کوئی کیفیت غالب ہے. تو معروف کرخی کے پاس جو کچھ کوئی لے آتا اسے کھا لیتے، لیکن بشر حافی نہیں کھاتے تھے، اور یہ دونوں بھائی بھائی تھے. لوگوں نے حضرت معروف کرخی سے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میرے بھائی نے زہد کو اختیار کیا ہے. زہد یعنی دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ترک دنیا، زہد. اور ترک دنیا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے انسان دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو فارغ کر لیتا ہے، خالی اسباب سے نہیں بلکہ دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے، یہ زائد ہے. تو میرے بھائی نے زہد کو اختیار کیا ہے، اور میں فرمایا اپنے لیے، فرمایا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے، میں معرفت کے اس درجے پر ہوں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کھانا چھوڑوں، فاقہ کروں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے وہ درجہ عطا کر دیا ہے اپنی معرفت کا کہ اب وہ کھانا پینا، وہ لذائذ اللہ سے غافل نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ کے تعلق میں ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو میں اس معرفت کے درجے پر ہوں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مہمان کی حیثیت سے جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں. کہ کوئی کسی کے دسترخوان پہ جائے مہمان بن کے اور جو چیز سامنے آئے تو کھا لے. تو اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے مہمان ہیں، اب اللہ جو کھلائے کھا لو، شکر ادا کرو. تو جو مہمان کی حیثیت سے جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، اور اگر نہیں ملتا تو کوئی خواہش نہیں ہوتی، نہیں ملتا تو کوئی خواہش نہیں ہوتی. مجھے اب انکار اور اقرار کا اختیار نہیں رہا ہے. یہ بھی اللہ والوں کی کیفیت ہے، اہل اللہ کی کیفیات، کہ انکار اور اقرار کا اختیار نہیں، یعنی اس درجے اپنے کو سونپ دیا ہے کہ بس اپنے اوپر سے اپنا اختیار ہی ختم کر دیا ہے،
بس جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. اگر کھانا آ گیا تو کھا لیا، نہ آیا تو کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کھا کر بھی راضی نہ کھا کر بھی راضی. اس درجے پر ہے رضا بالقضا کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے. اور بعض بے وقوف اس بات پہ اعتراض کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ عام آدمی جب دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو لذائذ میں اچھے کھانا کھاتا، اچھا پہنتا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی اللہ والے ہیں، یہ تو ایسا کھاتے ہیں، ایسا پہنتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ کسی مال و اسباب کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. تو جو اپنے دل میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی معرفت کے ساتھ برتتا ہے، شکر کے ساتھ برتتا ہے. اور وہ نعمت ایک آدمی کے لیے غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایک آدمی کے لیے اللہ کی شناخت اور اس کے تعلق میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے. طبیعتیں الگ الگ ہیں، دل کی کیفیات الگ الگ ہیں. ایک آدمی کھاتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ایک آدمی کھاتا ہے اس بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ سرکاری مشین ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور ایک آدمی کھاتا ہے کہ جو کھاؤں گا اس سے جو عبادت کروں گا تو نور حاصل ہوگا، تو اللہ کی عبادت کے لیے کھاتا ہے. تو نیتیں مختلف ہیں. ایک صرف منہ کے ذائقے کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کھاتا ہے، اور کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، عبادت بھی نہیں کرتا، ذکر بھی نہیں کرتا، اللہ کو راضی بھی نہیں کرتا. اور وہ کھا کر جو قوت و صلاحیت حاصل ہوتی ہے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. اور ایک وہ ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ ایک ایک ذرے کو قدردانی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، میرے رب کی عطا ہے. اور اس کے لیے ہر نعمت ذرہ ذرہ اس کے لیے مرآت جمال حق ہوتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے. اس سے اپنے محبوب کی شناخت حاصل کرتا ہے اور پھر حیرت میں پڑ جاتا ہے. اللہ اسے فنا کا درجہ بھی عطا کرتا ہے. حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کہاں میں نکما، میں ناکارہ، اور کہاں میرے رب کی عطا. مجھ ناکارہ کے حال پر اتنا اللہ کا فضل، اتنا اس کا عطا، اس کا جود و سخا. تو حیرت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. لیکن عام آدمی دیکھتے ہیں انہیں اس کی دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہے. لوگ ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگا دیتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ لگاتے ہیں. تو کسی کے فتوے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ، بعض بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کھاتے ہیں، ایسا پہنتے ہیں، ایسا رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انہیں کیا پتا. نفس کی مخالفت نہ رکھنے والا آدمی، نفس کی مخالفت نہ رکھنے والا آدمی حضرت معروف کرخی کا مقلد بنتا ہے کہ جو آیا، جو اللہ نے کھلایا کھا لیا، جو پہنایا پہن لیا. اب یہ کیا ہے کہ اس معاملے میں، کھانے میں، پینے میں نفس کی مخالفت نہیں کر رہا. تو یہ کون ہے؟ حضرت معروف کرخی کا مقلد ہے. جیسے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص باہر سے گزر رہا ہے، کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ. بلایا، پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ کہا جی غریب آدمی ہوں، اور ایک کپڑا جو ہے میں نے تیار کیا تھا، بڑا قیمتی کپڑا، ہاتھ سے پہلے بناتے تھے، گھروں میں کھڈیاں ہوتی تھیں، اور وہ کپڑا اتنا قیمتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی اسے خرید سکتا ہے. تو بادشاہ کے دربار میں گیا اور یہ امید تھی کہ بادشاہ خرید لے گا تو میری بچیوں کی شادی ہو جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا، مایوس ہو گیا. اب دکھے دل سے وہ جا رہا تھا، حضرت کو کشف ہوا تو بلا لیا. پوچھا کہ بھائی کیا قیمت ہے کپڑے کی، کتنے کا ہے؟ تو غالباً کہا کہ 30,000 درہم یا 20,000 درہم کا ہے. تو خادم سے کہا کہ بھائی پیسے دو تو کپڑا لے لو. تو پیسے دے دیے، کپڑا لے لیا. درزی کو بلایا کہ جاؤ ہمارا کرتا سی دو.
اب آ سی دو. اب درزی سینے لگا، اس نے کاٹا، کپڑا کم پڑ گیا، آستین سے یا دامن سے کپڑا کم ہو گیا. تو درزی آیا کہ حضرت کپڑا تو کم ہو گیا، اب اور کپڑا. ادھر بادشاہ کو پتا چلا. بادشاہ کو کہا اچھا یہ فقیر اور اس نے یہ کپڑا خرید لیا. تو وزیر سے کہا کہ جاؤ جا کر پوچھو کیوں خرید لیا، کیسے خرید لیا. اب وزیر وہاں بیٹھا ہے، درزی آ گیا، کہتا ہے کہ حضور کپڑا تو کم پڑ گیا. تو وزیر کے سامنے ٹاٹ اٹھا کر دیا کہ ٹاٹ کا پابند لگا دو، ٹاٹ کا پابند لگا دو. اب جو وزیر نے منظر دیکھا تو کچھ بھی نہیں کہا، واپس اٹھ کے چلا گیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور اپنے خیال سے توبہ کیجیے، کہیں آپ برباد نہ ہو جائیں. کہ وہاں تو اس کپڑے کی اور ٹاٹ کی دونوں کی ایک قیمت ہے، دونوں برابر ہیں. کہ میرے سامنے یہ ماجرا پیش آیا تو ایسے شخص پر آپ کیا اعتراض کر سکتے ہیں. تو وہی بات کہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، دل کو نہیں دیکھتا کہ دل کیا ہے، دل کیسا ہے. تو نفس کی مخالفت نہ رکھنے والا حضرت معروف کرخی کا مقلد بنتا ہے. سوائے دو قسم کے آدمیوں کے ریاضت نفس کوئی نہیں چھوڑتا. نفس کی ریاضت، مجاہدہ، مشقت، دو قسم کے آدمی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوڑتا. پہلا تو صدیق ہے، اولیاء صدیقین، اللہ اس میں سے بنا دے. صدیق کہ وہ اس رتبے پر، اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنا مقصد صحیح صحیح حاصل کر لیا. اب اس کو ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، صدیق ہو گیا نا. بس اس سے بڑھ کر کیا رتبہ ہوگا، اب اسے ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ شخص ہے کہ جو ریاضت نفس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرا بے وقوف ہے، ایک صدیق اور دوسرا بے وقوف کہ اس کو بھی ضرورت نہیں، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بلا وجہ کسی مرتبے پہ سمجھتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہوتا، لیکن سمجھتا ہے کہ بڑا معزز ہوں، بڑا مکرم ہوں. عزت چاہتا ہے، عزت کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، لوگوں سے احترام چاہتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، احترام کریں. اور اپنے نفس کی اصلاح کا خیال نہیں، اپنے رذائل کو دور کرنے کا فکر نہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. پہلی صف میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری صف میں نماز پڑھتے تھے. اور نیت کیا تھی؟ میں پہلی صف کا اہل نہیں ہوں. یہ ہے تواضع، یہ ہے عاجزی. یہ نہیں کہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو میاں مٹھو سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں. نہیں بھائی، کچھ مٹائے گا تو پائے گا، یہ راستہ اپنے کو مٹانے کا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواجہ صاحب نماز تو دوسری صف میں پڑھتے ہیں لیکن ثواب پہلی صف کا لیتے ہیں، ثواب پہلی صف کا لیتے ہیں. کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں پہلی صف کا، کوئی میرا دوسرا بھائی پڑھ لے، یہاں پہ کوئی مجھ سے بہتر ہے وہ پڑھ لے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. تو نماز دوسری میں پڑھتے ہیں، ثواب پہلی کا لیتے ہیں. تو دوسرا بے وقوف آدمی وہ نفس کی ریاضت اور مجاہدے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا معتقد بنتا ہے. خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں نا، خیالی پلاؤ پکا کے، خیالی تصوراتی، بس کہ میں کچھ ہوں. یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ جو اپنے کو یہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ راستہ تو اپنے کو مٹانے کا ہے، اور جو جتنا اپنے کو مٹاتا ہے اتنا ہی پاتا ہے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی پوچھے کہ اس راستے میں لگ کر کیا حاصل ہوا، کس نے کیا پایا، تو فرماتے تھے کہ بھائی پانا کیا ہے، اپنے کو مٹانا ہے. پانا کیا ہے؟ مٹانا ہے. اور مٹانا کیا ہے؟ پانا ہے. جس نے جتنا مٹایا اس نے اتنا ہی پایا. تو اپنے کو مٹا کر تو پا سکتا ہے.
عزت بھی، احترام بھی، کرامت بھی، شرافت بھی، سب کچھ، نیک نامی. لیکن اپنا معتقد بن کر، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کبھی کچھ نہیں پا سکتا. پھر خالی لفافہ رہے گا کہ دیکھنے کا تو ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بچائے ایسی خود پسندی سے. تو یہ بیوقوف آدمی ہے جو اپنی اصلاح سے غافل ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھا بیٹھا ہے کہ اپنے کو خواہ ہی اس مرتبے کا مالک سمجھتا ہے. سوچئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، لہذا احتیاطوں کی حدود سے باہر رہنا ایسے ہی بیوقوف آدمی کا کام ہے. احتیاط کا دامن چھوڑ دے، بیوقوف آدمی چھوڑتا ہے. ورنہ تقوی نام تو احتیاط کا ہے. احتیاط ہوگی تو تقوی ہوگا، اور جب بے احتیاطی آئے گی تو تقوی تو رخصت ہو جائے گا. حضرت بشر حافی سری سختی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے بزرگوں سے تھے جو اپنے نفس سے مطمئن نہیں رہتے تھے، اور اسی لیے برابر ریاضت میں مشغول رہے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک ریاضت کے اندر لگے رہے. کتنے بڑے بڑے اولیاء امت ہیں، بشر حافی ہیں، سری سختی ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آخر تک ریاضت کو نہیں چھوڑا، مجاہدے کو نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ اپنے نفس پر اطمینان نہیں تھا. اپنے نفس پر اطمینان نہیں تھا. اور جو اپنے نفس پر اطمینان کر لے پھر وہ اطمینان نہیں ہوتا، وہ انجماد ہوتا ہے کہ یہ شخص منجمد ہو گیا، اب یہ ترقی سے رکا ہوا ہے، یہ ترقی نہیں کر رہا، یہ رکا ہوا ہے، انجماد کا شکار ہے. ہونا چاہیے کہ بے چینی، بے کلی اندر لگی رہے. اندری رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. کہ بے چینی، بے کلی اندر سے لگی رہے. کب تک لگی رہے؟ تراش خراش کب تک لگی رہے؟ تا دم آخر دم فارغ مباش. کہ جب تک ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے، ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصتی نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنی حالت پر اطمینان نہ رکھے، اپنے نفس سے غافل نہ ہو. یہ کبھی بھی ڈس سکتا ہے، یہ مارے آستین ہے، آستین کا سانپ ہے، کبھی بھی یہ ڈس دے گا، اور ایسا ڈسے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے نفس کے جو مقاصد ہیں، اس نفس کا جو قید ہے، یہ بہت خطرناک ہے. کہ جہاں انسان اس سے غافل ہوتا ہے، اس کی نگرانی سے، وہیں پر یہ ڈسنے میں دیر نہیں کرتا، بہکانے میں دیر نہیں کرتا. بڑے بڑوں کو بہکا دیا. اس لیے بڑے بڑے اولیاء امت، اور یہ تو اولیاء امت کی بات ہے، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی یہ کیفیت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے، رومال سے پکڑ کر مروڑ رہے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دی، ہلاکت میں ڈال دی. اور فرماتے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، میں کوئی درخت ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا. یہ کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ جو منافقین مدینہ کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ اپنے اوپر بے اطمینانی ہے، بے اطمینانی. حالانکہ انہیں تو اطمینان کرنا چاہیے تھا، وہ تو لسان نبوت سے سن چکے تھے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں. لیکن وہی بات کہ اندری راہمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ موت تک فارغ نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو اس وقت تک فارغ نہیں ہونا چاہیے. یہ تراش خراش، یہ بے چینی، یہ بے کلی لگی رہے، نہ معلوم کل کیا ہو جائے، نہ معلوم اگلے لمحے میں کیا ہو جائے. ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ اس پر بات چل رہی ہے کہ پیر اور مرید کے جو مدارج ہیں، یہ مدارج بظاہر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن بڑا حالات اور کیفیات میں
فرق ہوتا ہے، اس لیے اللہ والوں پر کبھی اپنے کو قیاس نہ کرو، کیونکہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين برحمتك يا